محراب مریم اور بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قرآنی واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھیں، اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو حضرت عینا نے اپنی بیٹی کے پیدا ہوتے ہی انہیں ایک کپڑے میں لپیٹا اور بیت المقدس میں لے گئیں، جہاں 4000 خدام رہتے تھے اور ان کے سردار 27 یا 70 تھے، جن کے امیر حضرت زکریا علیہ السلام تھے جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ چنانچہ بی بی مریم کے والد محترم حضرت عمران بنی اسرائیل کے امام تھے، اس لیے ان 70 میں سے ہر ایک نے حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہ کے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ ان کی خدمت کا شرف مجھے حاصل ہو۔ حضرت زکریا نے فرمایا کہ زیادہ مستحق میں ہوں، کیونکہ ان کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ وہ علماء یہود جو کہ وہاں کے خدام کے سردار تھے بولے کہ اگر رشتہ داری کی بنا پر یہ حق ملتا تو ان کی امی جان کو ملتا۔ اب فیصلہ ہے کہ قرہ ڈالا جائے، جن کے نام پر قرہ نکلے گا وہ انہیں حاصل کرے۔ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت۔ یہ سب حضرت مہرالدین کی طرف سے اپنے وہ کلام لے کر چلے جس سے وہی کہتے ہیں، اور طے یہ ہوا کہ جس کا قلم پانی میں نہ ڈوبے گا نہ بہہ جائے گا وہ حضرت مریم کو لے، اور جس کا قلم ڈوب گیا یا بہہ جائے گا تو وہ ان کا مستحق نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، سب کے قلم ڈوب کے یا بہہ گئے، مگر حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی میں ٹھہرا رہا، لہٰذا حضرت مریم کی پرورش ان کے سپرد ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 3 بار قرہ ڈالا گیا اور بار بار ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا، اور بیت المقدس کے اوپر کی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس محراب میں ٹھہرایا، جس کا دروازہ بیچ بیت المقدس کے تھا، جہاں زینے کے ذریعے پہنچ سکتے تھے۔ حضرت زکریا کے علاوہ وہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت۔ چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محراب میں اکیلی خود کی عبادت میں مصروف رہنے لگیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری کو اور جاتے، ان کے خورد و نوش کے انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محراب کے اندر یہ کرامات نمودار ہوئیں کہ جب حضرت زکریا محراب میں جاتے تو وہاں سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں اگاتے۔ حضرت زکریا حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا خود کو خدا بندے قدوس نے نبوت کا شرف دیا تھا، مگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا موجود تھی، اور بڑھا گرگرا کر انہوں نے خدا سے اولاد کے نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا کے شان کی بے نیازی کسی کو باوجود اب تک کوئی فرزند نہیں ملا۔ جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محراب میں یہ کرامات دیکھی جس کی جگہ بے موسم پھل آتے تھے، تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیف ہو چکی ہے کہ اولاد کا پھل موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کی محراب میں بھی بے موسم پھل عطا فرماتا ہے، وہ قادر ہے کہ مجھے بھی موسم کی اولاد کا پھل عطا فرمائے۔ چنانچہ جب آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ پاک نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام خود خداوند عالم نے یحییٰ رکھا، اور اللہ پاک نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ تو دوستو، یہ تھا واقعہ محراب مریم کا، کہ کس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس کی خدمت میں دیا گیا، اور کس طرح وہ ادھر سے آپ یعنی کہ حضرت زکریا کی پرورش میں آئیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی عبادت میں صرف کر دی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہے جو مجھے بتانا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹس میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔